بندی ہوتا ہے، ایک معراج ظاہری ہوا کرتی ہے اور ایک معراج باطنی ہوا کرتی ہے۔ ظاہری معراج کا مطلب کہ آپ لوگ میری بات سننے کے لیے چٹائی پر نیچے بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے اونچی جگہ پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، شاگرد بھی نیچے ہے، مرید بھی نیچے ہے، اولاد بھی نیچے ہے، لیکن ماں باپ اسٹیج پر بیٹھے ہیں، استاد اسٹیج پر بیٹھا ہے، پیر اسٹیج پر بیٹھا ہے۔ تو یہ ظاہری معراج ہے۔ باطنی معراج یہ ہے کہ جس چٹائی پر استاد کھانا کھا رہا ہے اسی چٹائی پر شاگرد بھی کھانا کھا رہا ہے، جس چٹائی پر بیٹھ کر مرید اپنے پیر کی زیارت کر رہا ہے اسی چٹائی پر پیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اولاد بھی اسی چٹائی پر بیٹھی ہے، باپ بھی اسی چٹائی پر بیٹھا ہے۔ اب دیکھیں کہ بیٹھے تو سارے ایک ہی جگہ پر ہیں، ایک ہی زمین پر، ایک ہی چٹائی پر ہیں، لیکن امت محمدیہ میں ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے جو مقام پیر کو دیا ہے وہ مرید کو، بیٹھے سب برابر ہیں، لیکن مقام جو پیر کو دیا ہے وہ مرید کو نہیں ملا۔ اللہ نے جو مقام باپ کو دیا ہے وہ اولاد کو نہیں دیا، جو اللہ نے مقام جو ہے وہ استاد کو عطا فرمایا ہے وہ شاگرد کو نہیں دیا۔ ظاہری معراج کا مطلب یہ ہے کہ جس چٹائی پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ترتیب کے ساتھ بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ، ایک ظاہری معراج اور ایک باطنی معراج۔ ظاہر صحابہ اور سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک، اور پھر سارے صحابہ اس دنیا میں زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ بولو معراج۔ اب یاد رکھنا، ظاہری معراج اور ایک باطنی معراج میں مختصر کر رہا ہوں، مختصر بتا رہا۔ باطنی معراج یہ ہے کہ جس چٹائی پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی چٹائی پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہے، جس سرزمین پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اسی سرزمین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ صحابہ کے جسم اطہر بھی پتھر باندھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اب سارے کے سارے ایک زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پوری امت کو اس بات کا یہ علم ہے کہ جو مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمایا ہے وہ مقام کسی اور کو نہیں۔ اس بات میں کوئی شک ہے؟ اب دیکھیں، اللہ نے دنیا کے اندر اور نبیوں کو بھی معراج کروائی، نبوت بھی عطا فرمائی۔ معراج ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت بھی زمین پر ملی اور معراج بھی زمین پر۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت زمین پر بھی ملی ہے اور معراج بھی زمین پر۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نبوت بھی اور معراج بھی زمین پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت بھی زمین پر اور معراج بھی زمین پر۔ حضرت اسحاق ہیں، حضرت شیش ہیں، حضرت دانیال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ سارے کے سارے پیغمبروں کو نبوت زمین پر عطا کی گئی اور معراج بھی زمین پر عطا کی گئی، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی آمنہ کے در یتیم کی، جب باری آئی سرکار دو عالم کی، جب باری آئی احمد مجتبیٰ کی، تو اللہ نے اپنے نبی کو نبوت بھی زمین پر بھی عطا فرمائی، عرش بری پر بھی عطا فرمائی ہے، معراج زمین پر بھی عطا فرمائی ہے اور معراج عرش بری پر بھی عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج عطا فرمائی۔ معراج کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نبی کو معراج اور نبوت ملی ہے تو بطور امتحان اللہ نے اپنے نبی کو نبوت اور معراج عطا کی ہے بصورت انعام۔ سبحان اللہ۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام
عرفات کی سرزمین پر ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کے گیت گا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو کی برسات ہے۔ اب دیکھو نبوت بھی زمین پر عطا کی جا رہی ہے اور معراج بھی زمین پر لے کر بصورت امتحان ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ان کو مل رہی ہیں۔ اب یاد رکھیں حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت بھی زمین پر، معراج بھی زمین پر، اور جناب مچھلی کے پیٹ میں پھر رہے ہیں اور جناب دعا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اتنی پریشانی میں رہے ہیں، نبوت اور معراج ہو رہی ہے تو بصورت بولو بصورت امتحان۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ سارے نبیوں کو بطور امتحان نبوت اور معراج ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گریہ ازاری میں مبتلا ہے، نبوت اور معراج مل رہی ہے بصورت امتحان۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم تختہ دار پہ لٹکائے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو کیا جا رہا ہے، معراج اور نبوت جو ہے بصورت امتحان دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، نبوت اور معراج ملی ہے تو بصورت امتحان۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تھا تو یہ بھی نبوت اور معراج ملی ہے تو بصورت امتحان۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں ان کو داخل کیا جا رہا ہے، آگ میں ان کو پھینکا جا رہا ہے، نبوت اور معراج ملی ہے بصورت امتحان۔ سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو، ان کے گلے پہ چھری جو ہے وہ چڑھائی جا رہی ہے، نبوت اور معراج مل رہی ہے بصورت امتحان۔ سارے نبیوں کو، پیغمبروں کو اور سارے رسولوں کو معراج اور نبوت بصورت امتحان۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو، جو اماموں کا امام بن کے آیا، جو رسولوں کا رسول بن کے آیا، جو پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آیا، جو بشروں کا بشر بن کے آیا، جب اپنے نبی کو نبوت اور معراج عطا کی ہے تو بصورت انعام عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اب یاد رکھیں ہر نبی کو دنیا میں، ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو دنیا میں نبوت اور معراج بطور امتحان کیوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انعام کیوں نبوت اور معراج میں؟ حکمت کیا ہے معراج پہ بلانے کی؟ میں مختصر کر رہا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کرائی، اس میں کیا حکمتیں اور کیا فائدے ہیں؟ دنیا کے اندر کسی کا کوئی دوست پریشان ہوتا ہے، اس سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے بڑے بہانے تلاش کرتا ہے، میں کسی طرح اپنے دوست کو راضی کروں، یہ مصیبت میں پھر رہا ہے، یہ پریشانی میں پھر رہا ہے، یہ تکلیف میں پھر رہا ہے، میں اسے راضی کروں۔ کوئی اپنی گاڑی لے آتا ہے، اپنے دوست کو کہیں کی سیر کرواتا ہے، کوئی جناب بری کی سیر کروا رہا ہے، کوئی کہاں لے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی پریشانی کو دیکھا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر میرے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، طائف کی گلیوں میں میرے نبی کو پریشان کیا جا رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنو کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، اور اللہ عرش اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ یہ 3 سفر ہیں، معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک معراج کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا سفر سدرۃ المنتہا سے عرش بری تک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلوایا، بھائی آقا تو سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، یوں نہیں کہا کہ اٹھو کہ اللہ بلا رہے ہیں، اپنے نورانی پر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروں پر، ان کے جو ہے پاؤں کے تلیوں پر جو ہے وہ ہاتھ کو مسلا اور پروں کو کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ محبوب
آپ کو تکلیف نہ ہو جس طرح میں آپ کو اٹھا رہا ہوں، اصل میں امت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کو اٹھائے تو اسی انداز میں اٹھائے، شاگرد استاد کو اٹھائے اسی انداز میں اٹھائے، مرید اپنے پیر کو اٹھائے اس طرح اٹھائے، اولاد اپنے باپ کو اٹھائے اس طرح اٹھائے۔ آقا اٹھے، اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلوایا، جنت سے سواری لے جائی گئی، اللہ نے اپنے پاس بلایا، بلا کر کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ میں اس تفصیل میں جانے سے پہلے میں 3 عقیدے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس معراج کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے سے متعلق اہل سنت والجماعت عقیدہ اور سہروردی ہو، چاہے چشتی ہوں، چاہے قادری ہوں، چاہے حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافی ہوں، چاہے سارے کے سارے، لیکن ان تمام ہم سب کا یہ عکس مناظر قدرت کے کچھ کرشمے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس لیے بلایا ہے۔ تو اتنا لمبا سفر کیا ہے، کیا لائے ہو، لیکن یاد رکھیں قرآن نے مختصر تعارف کیا ہے۔ اگر ساری ہی باتیں قرآن امت کو بتا دیتا تو پھر اللہ اپنے نبی کو راتوں رات عرش بری پر کیوں بلاتے؟ ساری ہی باتیں بتانے تھی تو قربت میں کیوں بلاتے؟ مقصد یہ ہے کہ موٹی موٹی قرآن نے باتیں بتا دی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یا اللہ کو پتہ ہے یا میرے نبی کو پتہ ہے یا دینے والے کو پتہ یا لینے والے کو پتہ کہ معراج کے موقع پر اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا چیزیں عطا فرمائی۔ محبوب سے صحابہ کرام نے پوچھا، صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پر اللہ کی قربت میں پہنچا تو اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ جب میں نیچے آ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت تو نہیں پڑھ سکے گی۔ میں اپنے رب کے پاس پہنچا، 5 نمازیں کم ہوئی، پھر آیا، فرمایا یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اسی طرح چکر لگاتے لگاتے 5 نمازیں جب باقی بچی تو اللہ نے فرمایا محبوب اس سے اب میں 1 نماز کم نہیں کروں گا، لیکن اپنی امت کو یہ اعلان سنا دو کہ جو آپ کا امتی 1 نماز پڑھے گا اسے 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے بڑے اعزاز، 5 نمازیں ملی، پھر سورت فاتحہ آقا فرماتے ہیں مجھے بطور انعام کے ملی جو کہ پہلی زمین پہ اتر چکی تھی، وہاں معراج کے موقع پر مجھے بطور انعام عطا کی گئی۔ پھر فرمایا اے میرے صحابہ مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے وہاں معراج کے موقع پر عطا کی گئی۔ میں نے جنت میں کیا دیکھا؟ میں نے حضرت عمر ابن الخطاب کا بنگلہ وہاں دیکھا، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منی یا حبیبی کی آوازیں سنی، میں نے وہاں جنت میں وہاں چل رہا تھا، جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے قدموں کی آواز سنی، جبرائیل سے پوچھا، اس نے فرمایا کہ اے محبوب یہ حبشہ سے چلنے والا مکہ کا وہ کالا بلال ہے جس نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے محمد کا چہرہ دیکھا اور نبوت کا کلمہ پڑھ کے جب ایمان لے آیا، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آج تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بلال اٹھ رہا ہے، چل رہا ہے، اس کی قدموں کی آواز محمد آپ جو ہے وہ معراج کے موقع پر جنت میں سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں نے عمر ابن الخطاب کا بنگلہ دیکھا، میں نے یہ سب مناظر دیکھے، اللہ نے فرمایا محبوب میرے پاس آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے مالی عبادت بھی لے کر آیا ہوں، زبانی عبادت بھی لے کر آیا ہوں، قولی عبادت بھی لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کون سی؟ یہ ہم تو مٹھائی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، یہ گفٹ میں ہدیے میں آقا اپنے رب کو کیا عطا فرما رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ محبوب نے اپنے رب کو گفٹ عطا کیے، اللہ نے بھی جواب میں اپنے نبی کو ایسا گفٹ عطا فرمایا کہ یہ منظر آسمان پر فرشتے دیکھ رہے تھے، اللہ نے فرمایا محبوب جواب میں السلام علیک ایھا النبی، محبوب گفٹ تو بعد میں چلتے رہیں گے، اپنے رب کی طرف سے سلام تو لے لو۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے تو کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ التحیات للہ والصلوات کے بدلے میں انعام دیا جا رہا ہے، جواب میں ہدیہ دیا جا رہا ہے، اور فرمایا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
3 تحفے دیے، 3 تحفے لیے، فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتے تم بھی گواہی دو کہ میں نے اپنے نبی سے 3 تحفے ہدیے لیے، جواب میں میں نے 3 ہدیے تحفے دیے۔ تو اب وہ فرشتے اقرار کر رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان، آگے محمد کا لفظ آ رہا ہے، فرشتے خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ اے اللہ اب یہاں پہلے عبد کا لفظ ہے، پھر رسول کا لفظ ہے، اللہ ہمیں بتلایا تو جائے کہ پہلے عبد کہیں یا بعد میں رسول کہیں، یا پہلے رسول کہیں بعد میں عبد کہیں۔ بات گہرائی میں کر رہا ہوں، نکتے کی بتا رہا ہوں۔ عبد چیزیں عبدہو چیزیں دیگر است، ای سراپا انتظار او منتظر۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد اور ہے، عبدہو اور ہے۔ عبد وہ ہے کہ جو احکام الہی کے انتظار میں ہو، عبدہو اس کو کہتے ہیں کہ عرش بری کے موقع پر جس کے انتظار میں عرش ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی سمجھ میں آیا آپ کو بات؟ جس کے انتظار میں عرش ہو اسے عبدہو کہتے ہیں، اور عبد اسے کہتے ہیں جو احکام الہی کے انتظار میں ہو۔ عبد اور چیز ہے و رسول اور چیز ہے۔ پہلے عبد کا معنی تو غلام بھی ہوا کرتا ہے، عبد کا معنی تو بندہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہاں ایک بات میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب میں نے دنیا میں اپنی مرضی سے تمہیں والضحیٰ کہا تھا، تم نے مجھ سے پوچھا تو نہیں تھا، میں نے اپنی مرضی سے تجھے واللیل کہا تھا، میں نے تجھے مزمل کہا، میں نے تجھے مدثر کہا، میں نے تجھے طٰہٰ کہا، میں نے تجھے یاسین کہا، میں نے تجھے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا تھا، میں نے تجھے قرآن میں انک لعلی خلق عظیم کہا تھا، میں نے قرآن میں جگہ جگہ تیرے کردار اور اخلاق کی قسمیں کھائیں۔ آج تو اتنی بلندی پر میرے پاس آیا ہے، اب تو بتا میں تیری مرضی سے تجھے کیا عطا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے رب مجھے تو نے اپنی مرضی سے سب کچھ القابات دیے، والضحیٰ کہا اور طاسین کہا، یاسین کہا اور واللیل کہا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا۔ قرآن کے ہر صفحے میں، قرآن کے ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر لفظ میں، ہر حرف میں تو نے میرے کردار اور اخلاق کی اور میری تعریف کی ہے، سیرت بیان کی ہے۔ لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ میرا نبی مجھے خود کہے کہ تو کیا چاہتا ہے، اے اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تو خود مجھے کہے کہ تو میرا محبوب، تو میرا عبد ہے۔ عبد کا معنی بندہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کو اپنے نبی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کر دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو، اور بندے سے مراد کون ہے؟ آقا ہے نامدار، محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ تو میں ساجد رہوں، تو مسجود رہے، میں طالب رہوں، تو مطلوب رہے، میں مانگتا رہوں، تو دیتا رہے، میں لیتا رہوں، تو ہمیں دیتا رہے۔ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا فرشتے اس بات کو بھی نوٹ کر لو، گواہی دے دو۔ اب فرشتے خاموش ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کیا جملہ کہیں، عبد پہلے ہے رسول بعد میں ہے، رسول پہلے کہیں عبد پہلے کہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں پڑھا میں کیسے اس بات کو پسند کروں کہ پاک چارپائی پر، پاک چادر پر ناپاک باپ کو کیسے بٹھاؤں؟ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ تو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت تو ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس ہستی کی تو اتنی قدر کر رہی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پیغمبر کو چہرہ انور دے کر میں بھی نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ کون؟ امیر معاویہ۔